اور یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیمے کو جانے ہوتے ہیں، جرا تمبو لینا ہوتے تو آدھے خیمہ، پوری کائنات ہے جرا خیمہ ہے نا جی۔ اقبال آتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، اے جی تیری نگاہ ناز کو لے جرے اسا جو آنے ہیں نا جی اسا وہ وڈے جانے ہو، اسا کوئی وڈے جانے نہیں ہے جی، سارے کل پہلے بھی بہمتا آئے ہیں تو گزر گئی ہیں جی۔ قلندر لاہوری شاعر میں نے فرمایا آدھے تیری نگاہ ناز کو دوے مراجرے پا گئے نا جی، پہلی امتا آئے ہیں انہوں نے شکلہ بگڑ گئے ہیں، کوئی خنزیر بن گئے ہیں، کوئی بندر بن گئے ہیں، کوئی کیشے بن گئے ہیں، گناہ کریں دے سویرے انہوں دے ماتے دے اتے لکھا ہوندہ فلان نے یہ گناہ کیتا، انہوں دے بوئے دے اتے لکھا ہوندہ فلان نے یہ گناہ کیتا، آج یہ ساری شکلہ سلامت ہے کہ آج ساری پردہ پوشی ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کریم ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو عشق و حضور و اضطراب، کہ تیرا عشق ہے نا یہ عشق بڑے کم کروا دیں، اور بندے اندر عشق نہ ہوئے اس صدیق کو سمجھنے والے جی بنک پینا ضروری نہیں تھی، جو بندہ بنک پی کے آگے جی اور صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے، وہ ہے کہ صدیق کو سمجھنے واسطے بھی عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ بندے کے اندر عشق نہ ہوئے تو کیویں سمجھے جو صدیق اکبر دی شان کے ہے کہ جہندے واسطے حضور آپ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، اور کوئی کائنات کا کوئی کتا صدیق نو بھونکے تو صدیق شانی تو فرق نہیں آئی، صدیق تو او صدیق ہے جن کو عمر بن خطاب بھی امام مانا ہے، عثمان غنی نے بھی امام مانا ہے، علی المرتضیٰ نے بھی امام مانا ہے، وہ کہتے ہیں بوکر نال تو نشان کم نہیں تھی، صدیق تو صدیق ہے، صدیق تو صدیق ہے۔ حضور فرمائے روایت عمران میں جی حضور نے فرمایا نماز پڑھاؤ جی صدیق اکبر کو آکو، تو آئے نا جی قاسم تو انہیں لے جی صدیق اکبر موقع تے موجود نہ جی، فاروق اعظم اگو تھی گئے جی، تو حضور نے فوراً پردہ ہٹایا ہوا کا صدیق تو ہوندے ہوئے کوئی دوجا مسلح تے نہ چڑھے، آئے شان صدیق اکبر کی ہے جی۔ آؤ جی سنو جی صدیق اکبر دی شان کہ مسلم ہے زمانے میں، مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کا مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کا نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا، صدیق اکبر کا، اور ہم ان کے مدح گوئی داخل
سنت نہ کیوں سمجھے ہم مدحام ان کی مدح گوئیتا خیل سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے اور نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں میرے بھائی ذرا غور کرنا سیدنا صدیق اکبر نے حضور دے اتے ہر شے قربان کی تھی جی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے سارا دا قرض میں سارا دا قرضہ لا گیا واحد صدیق دا قرضہ ہے اسلام دے اتے تیرا بقایا میں کہ یار سیدنا صدیق اکبر تو ہیں جنہ گھر دا سارا مال چاہ کے حضور دے پار گئی جنین حضور نے پوچھا صدیق کیسے گھر چھوڑائے ہو سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور ان دا رسول چھوڑ کے آیا بچی لوگ گالیاں کریں دے جی صدیق اکبر دے ہوتے نفاست نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی یہ ہے جی حضرت اللہ اکبر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ ایک موقع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے حضری موقع تے موجود ہے حضور دے نالے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا جی حسان کچھ اشعار صدیق اکبر دے باب باقی چوئے اشعار دے کچھ ہونا دے بارے چوئے اشعار سنا دے سنو جی قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قلت فی ابی بکر شیئا حضرت ابی فرمان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اصوی موجود سے جی تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسان کل فرمایا حسان بن ثابت ابو بکر دے شانی چند اشعار سناوے قال نعم قال قلت حتی اسمع قال قلت حضرت حسان بن ثابت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہن سنو اشعار کہہ رہے ہیں صحیح حضرت حسان بن ثابت حضور دے ناتخوان کیا دین وسان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بھی اذ صعد الجبل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھیں جی کہ آپ میں سے وہ دوسرے تھے آپ میں سے وہ دوسرے ہیں یعنی حضور پہلے دوسرا کون صدیق اکبر اللہ اکبر اور اون با برکت غار دے اندر جیرے دشمن پہاڑی تے چل کر ان دے ارد گرد پھر دے رہیں گے جیرے دشمن پہاڑی تے جب میں آگا یار لگتا سلام سیدنا صدیق اکبر دی بچی حضرت اسماء بنت ابی یہ بھی روٹی نہیں دی ہوئی ہے سویرے روٹی پہنچا گئی روٹی پہنچا کے واپس آ گئی ابو جہل آیا نا جی ابو جہل نے رات دروازہ کر بتایا اور دیسو یوں کیتا ہے تیرا موت ہے یوں کیتا ہے میں کو پتہ ہے جو کیتا ہے لیکن دساؤں نہیں کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے جو کیتا ہے لیکن دساؤں ہم کو حضور کیتا ہے وہاں کا وہ بھی میں کو پتہ ہے لیکن دساؤں نہیں وہ بڑا تکا مجھے جی ایک ایری گوال ہے جو تو آتی ہے کہ جی میں کو پتہ نہیں ہے کہ دساؤں نہیں جی جی چماٹا مارے لوگ آگے نہ خدا کا خوف کر بے وقوف انسان عورت دے ہوتے ہاتھ چہتے بچی ہے جی آپ کے 8 سال عمر ہے سویرے جو بڑی انسان نہیں لگا آپ دے چہرے دے ہوتے ہونا دے جرہ جماع جائنا ان دے داغ پہنے گی آپ نہیں میں رکا کے جرہنا ہوتی انسان کی سبحان اللہ بچی ہے چہرے دے ہوتے ہیں بارہ چل دے وہاں گئے اور مجھے لائے نہ ہوئے نہ ان کو میں آگے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں ساؤں نہیں سبحان اللہ عشق ہوئے نا
اور غیرت آپ آ گئی. آوت سمجھاؤنا نہیں بولو ختم نبوت کے مسئلے دے اٹھتے بار تقریر نہیں کرنی پڑتی جی. اور وجہ کہہ رہی ہے کہ آج مسلمان جی انہیں کو سمجھ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ. صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ تلا دی تھی, پوری سلطنت داؤ تلا دی تھی. لیکن آج لوگ آ گئے ہو جی نہیں جی ختم نبوت میں کوئی مسئلہ کو نہیں ہے. لگے گا لیکن مشہور ہے میں آگا سب کو اہم مسئلہ ختم نبوت ہے جی. صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ تلا دی تھی. وہاں کا کوئی بھی نہ رہے جی, سارے منجو جی لڑو جی اور پھر لڑے جی نہیں میں لڑے جی میں لڑن دا حق ہوئے. لیکن ابو ہوئے غیرت مند حکمران, ابو صدیق وہاں بیٹھا ہوئے. ہاں اللہ اکبر. او جی وسان اسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا. یہ حضرت حسان بن ثابت سیدنا صدیق اکبر دے بعد شان اظہار پڑھے نا جی. اور اگے سنو فتبسم رسول اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشعار سن کر مسکرانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار سن کر مسکرانے جی. سیدنا صدیق اکبر جیرے ویلے وفات کی گل ہوئے نا جی, آگے حدیث مبارک ہے جی. اور او بھی حضرت عامر کو روایت ہے تو وہ بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اشعار کے اندر آقا ہے کہ اذا ذکرت شوجا من اخیہ ثقۃ, اذا تذکرت شوجا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. فرمایا جیرے ویلے وفاتی گالیاں ہوئے نا جی, بس وفاتی داستانہ جیرے غم چیڑو نا, وفاتی داستانہ تے غم چیڑو کہ او ویلے اپنے بھائی ابو بکر کو ضرور یاد کیتا کرو. ابو بکر صدیق یاد ضرور. مومن از عشق و عشق مومن از عشق را ناممکن ناممکن. میں کہا جیرے ویلے عشق آویں نا پوچھ کے پروگرام نہیں کرنے پوندے جی. آوت یہ سوچنا نہیں پوندا غار مہینہ ہے کہ نہیں مہینہ, ایڑی ہوں سراغی دیونی ہے کہ نہیں دیونی. کیوں وہ تو تا بندہ سوچے سی جیرے ویلے عشق نہ ہوئے, جیرے ویلے بندہ عشق کو برابر ہوئے وہ تو سوچتا نہیں ہے بلکہ وہ کم کرنا ہوئے. ہے نا جی مشہور بزرگوں نے لکھا ہے جی, ایک نوجوان ہے جی, ایک نوجوان روزانہ درود پڑھتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کتاب میں روزانہ درود پاک حضور دے اوپر دعا کرنے, یا اللہ حضور دی زیارت نصیب دی ہو جائے, یا اللہ حضور دی زیارت نصیب دی ہو جائے. او جی میرے پہلے ایک رات ان کی قسمت جاگ اٹھی جی. حضور بخار بھی دیکھے جو سواری ہوتے تشریف آئندے پہ جی 4 بجے آر بھی نہ لے اور آدھے جی سواری میں گزر گئی, میں پیچھے تو سواری اب ٹوٹی میں جیسے ویلے پہاڑی تے چڑھی نا جی سواری رک گئی. ہوں جیسے ویلے سواری رکی تو میں سوچا میں یہ سواری واپس آ گئی. میں بجا میں آ خواب دیکھتا پیا جو میں کوئی پتھر شتر چاہ کے ٹہرا ہی دے تاکہ گڈی واپس نہ آئے. اور میں آگے جیسے گڈی مصطفیٰ بیٹھے ہوئے واپس آ سکتی واپس آ سکتی. یار عشق کی گال ہے. چلو ان ہوتے ایک گال بہت بڑا موقع ہے کچھ عشق کی گال یاد آ گئی. حضور علیہ السلام نے ایک موقع دے ہوتے سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج مقرر کیا نا تو آپ کو بے جرے ویلے آپ لگے گئے نا جی سویرے دی نماز ہے جی. ہوں تکبیر تحریمہ تھی گئی ہے جی, تکبیر تحریمہ تھی گئی ہے جی. اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ تھی ہونے کے بعد پچھو اونٹنی دی آواز آئی کہ آپ نے تکبیر نہیں پڑھی. وہاں گئے تو حضور کی اونٹنی جگہ دی آواز ہے. حالانکہ حضور نے 3 اونٹیاں ہیں, 3 اونٹیاں ہیں کہ مختلف نام ہیں, قصبہ بھی ہیں, جگہ بھی ہیں, ایک دیال میں قبضہ 3 اونٹیاں ہیں. ہوں صدیق کا منہ کھانا کعبے پاس سے اونٹنی آتی کوئی پچھو میں کا عشق ہوئے تو اگے والے کو یہ بھی پتہ لگ پہ کہ یہ کیڑی اونٹنی کا آواز ہے. نہ بھی یہ ساکتے کہ یہ فلانی اونٹنی کا آواز ہے. آپ نے نیت نہیں باندھی جی کہنے والے نیڑے آ گیا نا تو دیکھا کہ علی مرتضیٰ اونٹنی جو تشریف گنا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ کو امیر مقرر کر کے بھیجا حضور نے یا قاصد بنا کے بھیجا ہے. علی مرتضیٰ کے عرض کرنے لگے نہیں جی امیر تو تصاف بھی حضور بنا کے نہ قاصد بنا کے بھیجا, قاصد بنا کے بھیجا. اور جی گال کہہ رہی کرنے لگا کہ حضور علیہ السلام کو خواب ہی ڈٹھا جی وہ گڈی چلدی جی
اونچائی تے گئی رک گئی ہے ہن نوجوان بچہ کے پتھر شدر چاہ کے ٹہرا دے تلے رہے جی وہ جڑے ویلے واپس آیا نا کہ حضور بھی تلے نوجوان کہڑے پاسے گئے وہاں گیا رسول اللہ میں سمجھ گڈی چنا ہو جی پتھر کھولن گیا جڑے ویلے نوجوانی میں ڈٹھا نا چاروں یار نے اپنے سر حضور دے گڈی تے سواری دے تلے ٹہرا دے تلے دتی سبحان اللہ حضور نے فرمایا نوجوان اس کی سوچنا نہیں پوندا ہاں سوچی جو عشقی جو سوچنا نہیں پوندا جی اسا سوچ کے رہندے جی ممتاز قادری نے سوچے جی سید خان سردی نے سوچے جی آئے ہے حضور دا عشق ہوئے نا تو بندہ میدان لیندے ہوتے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے میرے بھائی حضور دے عاشق قرضہ نہیں رکھیں دے ہوندے وہ سچیں دے نہیں جی وہ پوچھ کے میلاد دے پروگرام نہیں کریں دے وہ پوچھ کے شان صدیق اکبر کا جلسہ نہیں کریں دے کیوں نہیں کریں دے کیونکہ وہ آدھے یار اسا ہک پیری کلمہ رسول اللہ دا پڑھا ہے ہک پیری اسا عاشق حضور دے تھی گئے جی اسا حالے وہ حضور دے غلامہ کو یاد کریں دے جی حالے سب وہ 16-17 سالہ نوجوان بھی یاد ہے جرے مکہ پاک دے گلیاں اچ ودے بکریاں چریں دے جن دا پیو بھی مر گیا چھوٹا بال ہے ماں بھی چھوڑ کے لگی گئی چچا دے کول ان دی پرورش بھی چچا نے کی تھی ان دے تندے اتے کپڑے بھی چچا دے ان دے پیرا دے اندر جتیاں بھی چچا دے ان دے کل جیرا گھر ہے او بھی چچا دے ان دے کل بکریاں دا ریوڑ او بھی چچا دے حضور نال عشق جی محبت ہے حضور دے زلفہ دا عاشق ہے بڑا انتظار کیتا ہے مطلب کی سکتا ہے میرا چاچا بھی کلمہ پڑھ گی نے لیکن چچا دے قسمت ہی کلمہ نہیں جی آپ ایک دیوار باہر گئے باہر عبادت کریں دے شام کو گھر والان دیں وقت سویرے نکلیں وقت عبادت کریں دیں جی وقت حضور کو یاد کریں دیں وقت واپس آویں دیں جی انہوں جوان آخر ایک دیوار آکے چچا جان دے سامنے کڑے تھی گئے چچا جان میں کو یار دے شہر کل بڑی میٹی ہوائے آن دیں میں یار دے شہر وینا چاندہ میں مدینہ پاک وینا چاندہ میں حضور دے ول وینا چاندہ چچا جان بڑے سخت کافرن انہاں کے حضور دے بڑے سخت دشمنن انہاں کے خبردار اج تو حضور دا ناچ آیا ہے ولا اگر اپنی زبان نال حضور دا ناچ ایسے تیرے تن کل کپڑے بھی لہا گنسا تیرے پیرا کل جتیا بھی کس گنسا تیرے بکریاں دا ریوڑ بھی کس گنسا جیرے مکان ہی توران دے او بھی میرا ہے او مکان بھی نہ دے سا جیری بچی دا شادی تیرے نال کرنی او بچی بھی نکاح اچ نہ دے سا خبردار حضور دا نا ولا نہیں چاونا لیکن وہ نوجوان حضور دے زلفہ دا عاشق ہے وہ آگا نانا چچا جان میں بہت انتظار کیتے ہن مزید انتظار نہیں کی سکتا میرا یہ آخری فیصلہ ہے مدینہ پاک بن رہا ہے نعرہ رسالت میرے بھائی مکہ پاک دی گلیائن مکہ پاک دی گلیائن انہوں جوان اس کرنے کا چچا جان ہک مہربانی کا جا ہر شے گن گنے چپل بھی لا گنے چپلیاں بھی گن گنے ریوڑ بھی گن گنے بکریاں دی مکان بھی تیرا لیکن میرے جسم کو ننگا نہ کر خدا دا نامن مکہ پاک دی گلیائن باش لڑکے چھوٹے بحال ہیں میں کو ننگا نہ کر میں کہ یار اسا حضور نال کیرا عشق کیتا ہے حلے اسا تن بھی ننگا نہیں کیا حلے اسلام نے سارے کل بال بھی نہیں منگے آج میں کہ یار مسلمان کیرے پاس سے ٹر گیا اسا یورپ کو دیکھ دن میں کہ برما بھی لٹ گیا اگے ظالمونہ دی سیخ کباب بنا کے کھا گئے پرواہ بھی نہیں فلسطین بھی اجڑ گیا کشمیر بھی اجڑ گیا برما بھی اجڑ گیا افغانستان کو بھی لتاڑ کے رکھ دیتا ہے میں کہ یار اسا کیرے پاس سے ٹر گئے کہ نہ تو اسا افغانستان دا بدلہ گن سکے نہ کشمیر دی بچیاں دا بدلہ گن سکے نہ برما دی بچیاں دا بدلہ گن سکے میں کہ یار آج فلسطین دے اندر پانی منگ دین اسرائیل کول او ظالم بدبخت پیشاب دی بوتلہ دے کے آدھے اے تھی گنو میں کہ یار آج 57 اسلامی ممالک
چند لاکھ یہودیہ دے سامنے کوئی علاوہ تیار کونی. وجہ کیری بنی ہے جی؟ وجہ ہوا بنی جیرے یورپ نے آسارے ہوتے آزمایا ہے کہ انہ دے دلہ کل مصطفیٰ دی محبت کٹ گنو وطینہ کو آکو قبلہ یہ پاس نہیں ہے، یہ پاس ہے، یہ پاس کڑوے سن، یہ کو آکو قبلہ یہ پاس نہیں ہے. جیرے ویلے مصطفیٰ دی محبت انہ دے دلہ کھل نکل ویسی انہ کو آکو قبلہ یہ پاس ہے، یہ پاس رخ کر گن سن. میں کہا یار آج ایسا حضور کو کن کر دیتا ہے، آج ایسا مسجدہ کو کن کر دیتا ہے، ایسا آج اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، آج ایسا مدارس کو چھوڑ دیتا ہے. آج مسیدہ ویران 500 لوگ ابھی گنجائش ہی چھوڑ دیں. امام صاحب ہوئے تے کر کے آدھیں یار آونجو تاکہ عصر دی نماز پڑھ کے نو 5 مقتدی بھی نہیں ہوں دے. آج کفار اتنا دلیر تھی گیا، نہ آثار قرآن دی عزت کریں دے، نہ رسول اللہ دی شان دی عزت کریں دے، نہ مسلمانہ کو چڑھیں دے. نہ وجہ کہری بنی، وجہ یہ بنی کہ آثار دلہ کو حضور دی عشق صرف زبانہ تک رہ گیا. باقی انہاں کر گئے ہیں. آج اس نوجوان آقا میرے تن کو ننگا نہ کر. میں کہ یار اسد اسلام کو حال کچھ دیتا بھی نہیں جی، لیکن وہاں کا نہیں جی آپ نے تندے کپڑے بھی لہا گئے، حضور دے عشق نے تندے کپڑے بھی لہا دیا گئے، چپلیاں بھی کس گئے ہیں، چپل بھی کونی جی مکہ پاک دی گلیاں ہیں. او اگے تے چھوٹے بال ہوں دے پیچھے راستیوں کو خیال آیا یار ماں ہوں دیئے بچپنی جو نہ میری پرورش نہیں کی تھی، میں کو کیر نہیں پھلایا، کوئی گال کونی جی. آج میں ماں دے بوئے تے رہندا ماں ہوں دیئے جی. او آیا جی دستک دیتی وہاں کا کون ہوا کہ میں تیرا بچہ عبد عزا وہاں کہتی گیا ہوا کہ میری ماں میری حالت دیکھ، میں کو بچپن کیر نہیں پھلایا، کوئی گال کونی، میری پرورش نہیں کی تھی، کوئی گال کونی. آج تیرا بچہ ننگا تھی گیا، کوئی ہک چادر عطا کر دے. ماں نے ہک لگیردار چادر عطا فرمائی، وڈی چادر ہے کو درمیان چیرا گیا. ہک گلتے بند بندہ ہک اتے چادر کی دیئے مدینہ پاک دے راستے تے ٹر گیا. اگو ہک کافلہ ٹکرا آگے یار اگر ساری نظرہ دھوکہ نکال دے تو اور جوان ہیں جن نبوں میں ڈالے وڑے جو بڑا اچھا لباس پانا میں بھی بڑی اچھی جوڑیاں ہوں گے. ایک کے بنا ہونا کوئی کچھ کے بنا ہوا کہ حضور دے عشقی مقام تے گنا لوگ جی اسا پورے نارے لیندہ ہونے جی. لیکن قبلہ بابا جی امیر المجاہدین دے اللہ درجات بلند کرے گی. یقین مانو صحابہ والا دور واپس نہیں آ سکتا، لیکن وہ صحابہ دی دور دی یاد لبیک علیہ نے ضرور تازہ کر دی. آپ بھی انجان علی گناہگار نے ڈیٹا فیض آباد ہوتے یار دسمبر دا مہینہ ہوئے مردی ٹنڈی یخ بستہ ہوایا ہوئے تے اتو بارش بھی شروع ہوئے تے آگے آلے حضور دا غلام اپنی قمیض بھی لہا دی رہے تے لبیک دے نال لاوے جی. میں کہا یار انہوں نے دور واپس نہیں آ سکتا، لیکن لبیک علیہ نے وہ دور دی یاد ضرور تازہ کر دی. اور وہ جرا قافلہ ٹکرا ہے نا جی، اور بھی میں سوچنے لگے ہو جی اللہ کا منت انہوں نے کرے چاہ مکہ پاک لگا ہو کوئی پیسے کما چاہ، کوئی کپڑے شبے نہیں چاہ، کوئی جتیا شتیا بھی بڑا یہ اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر عزت ہو سی. لیکن عاشق ہے نا جی، وہ آگا ہے نہیں جی یہ مصطفیٰ کا در ہے، خود بھی کدے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو، خود بھی کدے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو. آج جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے معدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ. اور وہ نہیں جو ہوتا کپڑے نہیں دیتے رہتے ہوتا بلال حبش کو لایا کعبے دے چتے چڑھا دیتے، کعبے دے چتے چڑھا دیتے جی. آپ اگر نہیں جو ہوتا کپڑے نہیں دیتے رہتے جی. آپ چلے گئے سویرے پہنچے مدینہ پاک دی جنرل حضور نے واگاؤں میں جوان کتو آیا واگا حضور مکہ پاک بلایا واگا تیرے حالت میں بنی وہ حضور تیری عشق میں حالت بلایا. عشق نے حضور دے عشق کے تن کو کپڑے لہا دیتے ہیں. اگر جرا مقاموں میں جوان کو ملا ہے نا جی، وہ حضور جنگ دے ویندے پہ جی، وہ نوجوان کو راستے بخار تھی گیا جی، رات کو فوت تھی گئی، رات کو فوت تھی گئی. یہ ویلے فوت تھی گئے نا جی، ہن حضور آپ قبر بنے دے پہ نماز. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر میں نے کہ میں ایک دیوہ کی چکر خیلے کے کی گیا اور میں کیا دے دے کہ حضور آپ قبر مبارک بنے دے پہ. اچھا حضور نے
ابو بکر اور عمر کو فرمایا اے حضور خود قبر ہی جنہوں نے آکر میں پوچھو کہ میرے انہا حد تک کرو پچھاؤ اور حضور آپ نے قبر ہی جنہوں کوئی میں جا گیا وہاں کہ یا اللہ میں پہلے نہ ہے تمکے کے پاک بھی چھپ دے اس دا جیسے میں نے مدینہ پاک میں حضور تیرا نا کہ وہاں کا عبد اللہ وہاں کا تمکے جے تیرا نا آج کے بعد عبداللہ ہو سکی وہاں کا عبداللہ میں کرے یہ میں کہ یا اللہ عبداللہ دے ہوتے میں راضی ہے یا اللہ تو بھی راضی خبر ہی حضور کڑے ہوئے انہیں چاہ کے حضور آ کے یا اللہ میں ہی دے راضی ہے تو بھی راضی تھی من حضرت عبداللہ بن مسعود روندے جی صحابہ کرام آئے تیب کہتی کہ وہ آقا یار آج میں یہ منظر دیکھ کر میری خواہش تھی کہ قبر میرے واسطے ہوئے اور آج حضور دے حد تک میں ہوا مقام حضور دے عشق پر دے نہیں میں دے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین نے حضور نال اننے وہاں محبت کی دیا نا جی جچھا نہیں جنازہ لاہور اس پیر رکھر دی جہاں کون سی جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤ مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے آج ہی حضور دے عاشق ہو جائے گا ٹکے ٹکے تے نہیں بک دے گی آج حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی اپنی موضوع دے پاس یہ آخری واقعہ سنا کے اپنی موضوع دے پاس واسی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسر روم دے بادشاہ نے آپ کو اپنے ساتھیہ سمیت گرفتار کیتا ان کے ایک ماحول بن گیا نہیں تو میں جو اپنی رپورٹ ہے مزید میں آپ کو بتاؤں وقت سے نصدیق اکبر شام تیار ہو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم دے بادشاہ نے گرفتار کیتا آپ نے نال اور ساتھی بھی انہوں کو بھی گرفتار کیتا جی کی مطلب دیون دی نہیں تیار چاہتے پیالی تے لوگ بھی کوئن دیں جی ایک بریانی دی پلیٹ تے بھی لوگ بھی کوئن دیں میں کہیار حضور دے او غلامن جری پوری ادھی سلطنت دی پیشکش تے بھی نہیں وکے کیسر روم دے بادشاہ نے گرفتار کیتا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی دی قیمت لاون دی کوشش کی تھی اور آقا جی میں کرو تو حضور نال بے وفائی کرو ادھی روم دی سلطنت گنو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکران لگے فرمان لگے او آقا یار تو ادھی روم دی سلطنت دی پیشکش کریں دے پوری روم دی سلطنت نوے نالے عرب دی پورا ملک ہوئے پوری عرب دی سلطنت بھی نالے دے میں حضور نال ایک پل بھی بے وفائی نہیں کر سکتا ایک پل بھی بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے وقت خبردار یہ سامنے تیل دے کڑے ہیں جن دے وچ باپ ہلدی پئیے جی اشارہ کو میں دے سٹ گئے صاحب او آقا یار یہ بھی کرنا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی دے سامنے انہاں دی سنگتی کو چاہ کے تیل دے کڑے ہی سٹائی جی منٹا سیکنڈ ہی ختم تھی گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے آئی چنجو جاری تھی گئے رون لگ گئے کسر روم دا بادشاہ نے اپنا بندہ بھیجا وہ آگے دیکھ مت ڈر گیا ای سکتے ہیں انہوں کو آگے ٹھیک ہے یار اساری وہ آفر برقرار ہے ادھی سلطنت گن گرے حضور نال بے وفائی کرے وہ سے جرے لے وہ بندہ آیا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو آگن لگا بادشاہ دے آفر ہوا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی فرمان لگے میں ڈر دی وجہ کل نہیں روندہ آج میں کو روان اس وجہ کھلان دیے کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو ہک جان عطا فرمائی ہے آج میں خواہش کریں دا یا اللہ میرے جسم دے اتنے جتنے وال عطا فرمائے ہیں میں کیوں جانا بھی اتنی عطا کرنی ہے تاکہ میں آج ہی کی کر کے حضور دے ناتے قربان کرا یہ ہک جان ہے ہون تو تیل نکڑی سکے تو میں ختم دی زمانہ میرے جسم تے جتنے وال ہیں اتنی جانا میری ہوئے تو سا تیل نکڑی سکو ولا میں خدا میں کو جیندہ کرے ولا حضور دے ناتے تیل نکڑی سکو آئیے گا دا ذکریں دو نے لبے کا لے آگا یار اگر حضور دی عزت دی پہراداری جیل نال دی نہیں ہے نا ٹھیک بوئے کل سا کو اندر کرو دوجہ کو جیرے ملے کڈو ولا اسی بوئے کل ولا اندر کرو کوئی فرصہ نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی اگر حضور دی عزت دی پہراداری ہے
میں ہر ویلے یہ گل کرنا دیکھو میں رمضان سے بھی روزے بھی مدینہ پاک بھی رکھتے ہیں خیر سارا مدینہ پاک ہے مکہ پاک بھی رکھتے ہیں کئی میرے عمر حج ایک روزہ میں جیل بھی رکھا ہے ایک روزہ مدینہ پاک بھی رکھا ہوں یقین مانو چس جیل دے روزے دی آئی ہے زندگی اگر رمضان دے مہینے کی چس آئی ہے نا تو جیل دے روزے دی آئی ہے سبحان آپ ہے اتنی روحانی ہے جی کیوں بھائی ایسا چوری کر کے گئے تھے ڈاکہ کوئی بدنامی اور میں آگا جی جرے اللہ سے لکھتا ہوں سے نا جو جیل ہے سارے قیدی پریشان ہوئے وہ نبے کلے جائیں نبے کلے جائیں سبحان اے گا بولی جی مالک کن لگے نہیں دیں مالک کن لگے حضور دی دینی پہرداری کرو سبنے نبوت دی پہرداری کرو سڑے کو جی اسا ایک دے جی دین دوازہ دا سا کچھ نہیں کیا صحابہ کرام دے ذائقے کون ہیں زبانہ کون ہیں جی اسا چار قسم دے کھانے ہوں اسا کھا کے اٹھے اتنا علیشان کھانا وہ تو ان دے بعد فوڈ ان دے بعد کھیرنی ان دے بعد حلوہ اساری صرف زبان ہے میٹھا سب کچھ چکر دا کیا صحابہ کرام دے کوئی انہوں کو ذائقے دا پتہ نہیں دے باؤں اور اتنے قدر 7 فٹ 8 فٹ ہونا دا بھی قدر لیکن وہ تو ہک کجور چاہ کے بھی جہاد دے رہے ہیں روزہ رکھ کے بھی جہاد دے رہے ہیں ایسا کوئی ہے نوکے جی رب دی اتنی نعمتیں کھا کے بھی وقت بھی حضور دین دی پہراداری نہ کرو جی آؤ جی اے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں ویلے امیر بنایا گیا نا جی تو آپ نے خطبہ دیتا ہے جی اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر جنہیں خطبہ دے گئے جی پہلے امیر آج کل لوگ آتے ہیں جی تو کچھ گزارا کیتا کرو جی کچھ گزارا کیتا کرو میں کہا امیر ہوئے دہی میں ہوئے جی میں سیدنا صدیق اکبر ہے کون ہے جی صدیق اکبر کیویں امیر ہے صدیق اکبر آپ نے فرمایا جی جرے ویلے آخری ٹائم آیا نا جی آخری ٹائم صدیق اکبر دا ایک ٹکو لے لینا